بسم اللہ الرحمن الرحیم شہباز خطابت محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب اب تشریف لاتے ہیں۔ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے ضیاء و سنہ دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر لوگاں نو جمع فرمایا۔ مینوں آج دو طرح خوشی ہو رہی ہے۔ ایک تم بار وقت جڑا جلسہ شروع ہوا ہے، 4 خطیب سن تو 4 جماعت کو پہنچے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی گل ہے۔ جدو خطیب نہ آئے تو جماعتیاں دا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ طرح طرح دیا خطیباں دی وجہ تو جماعت نو گنا کرتے۔ اس جماعت کی قسمت بڑی اچھی ہے راجہ جنگ دے مسلمانہ دی کہ جنہ کو 4 خطیب بر وقت پہنچے، اور انہوں نے بھی بڑی وڈی اچھی ترتیب لگائی ہے۔ 2 خطیب مغرب تو پہلے اور 2 خطیب مغرب تو بعد، عشاء تو بعد۔ میرے نال قاری محمد اسماعیل صاحب نے جو وعدہ کیتا وہ وعدہ وفا کیتا۔ جدوں بلان گے یاسین بلوچ ضرور آئے گا۔ جیڑا وفادار ہوئے ان دے کل آنا بہت ضروری ہے۔ دوئی خوشی یہ ہے کہ رائے وینٹ ایک ایسی جماعت ہے جیڑے میں پورے پاکستان چوں اس جماعت نو پھول گلاب دا سمجھنا۔ وہ پھول میرے پاس تقریباً 5 پھول آئے۔ پروفیسر حکیم عبدالغفور شاکر صاحب اور میرے پیارے دوست شیخ آصف صاحب اور میرے بہت ہی پیارے دوست بھائی خالد صاحب اور میرے بہت ہی پیارے بھائی جگری یار بھٹی صاحب، اس سے طرح مولانا پروفیسر عطا اللہ صاحب جو کہ میرے استاد محترم لگدن۔ انہاں دا جو گھرانہ ہے وہ سارے دا سارا میرا استاد گھرانہ ہے۔ میری علمی جو ابتدا شروع ہوئی ہے علم دی، میری علم دی ابتدا دے اندر عطا اللہ صاحب دے وڈیاں بزرگاں دا اے مطلب حصہ ہے، اور انہاں نو میں اپنا استاد مننا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ انہاں جواناں دی لمبی عمر کرے، صحت نال، ایمان نال، تقوی نال، اور وافر مقدار عزت نال اور وافر مقدار حلالی رزق نال انہوں اللہ پاک دیر تک دنیا میں زندہ رکھے۔ اور جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو، کچھ چٹیاں داڑیاں والے، کچھ بچے، کچھ جوان، اللہ انہاں ساریاں دیاں عمراں بھی لمبیاں کر، انہاں دا تقوی بھی لمبا کر، انہوں رزق بھی لمبا عطا فرما۔ پیارے بھائیو، میرا جو آج دا درس ہے وہ ہے عبادت۔ عبادت دنیا دے اندر ساڑھے آن دا کیا مقصد ہے؟ چھوٹیاں نے پوچھو انہوں نے آئے گا۔ میری تقریر آسان بڑی ہوتی، چھوٹیاں نے پوچھو وہ بھی آکھے گا
دنیا تے آن دا مقصد الیکشن لڑنا نہیں ہے، دنیا تے آن دا مقصد ڈکیٹیاں کرنا نہیں ہے، دنیا تے آن دا مقصد کچھ پکھے بند کر دیو، ویسے جے میں پکھے دے بغیر بہ سکنا تو اے بھی بہ سکدن، تسی انہاں نو اللہ دا نام پاؤ، بندے بڑے نیک ہیں، انہاں تو کچھ کنا بھی نہیں، نالے گرمی دے اندر پسینہ آئے گا اور جراثیم نکلے تو نال مرضاں نکل جانی ان کا بیزاریاں۔ اے پکھے سارے بند کرو تے لوڈ ذرا صحیح ہو جائے گا، لوڈ گھٹ جائے گا تو پھر ادھر لوڈ ذرا پا دو، کیونکہ میں تھوڑا مہمان ہاں، جے مہمان راضی ہویا تو تھوڑے تو رب راضی ہونا ہی کہ آج مسئلہ گڑبڑ ہو جائے۔ پیارے بھائیو، ماشاءاللہ بتی آئے بھی بڑا کرنٹ کھاندی، یہ بھی بند کرو، پکھے بھی سارے بند کرو اللہ واسطے، جڑے اندر منڈے بیٹھے انہاں دے بھی پکھے بند کرو تے نال بتیاں بھی بند کرو، تاں نہ باہر نکلنا ہے۔ ایتھے تقریر ہوندی پئی تے اندر اپنی کانفرنساں لگیاں کھڑیاں، سارے جڑے میرے سامنے اکھاں دے سامنے آ گئے۔ پیارے بھائیو، میں آج انشاءاللہ عبادت دے بارے تے دسنا ہے، تیرا میرا آن دا مقصد دنیا تے کیا ہے۔ قرآن آدھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان تے جن دنیا دے اندر آئے عبادت کے لیے۔ ہن میں پوچھنا چاہنا، عبادت کندی کرنی؟ بولے نہیں، میں لگتا کردہ ہی کوئی نہیں۔ صاف صاف گل ہے، یا فتوے لاواں گا یا آپ پہ ٹائٹ ہو جاؤ۔ عبادت گج کے تو مل کے مینوں تسی صحیح سے جواب دینا ہے، اگر میں غلط بولا تو میری اصلاح بھی ہو سکتی۔ عبادت سارے ہاتھ بھی کھڑا کرو تو اچھی بولو، عبادت کندی کرنی ہے؟ آئے دنیا میں کس لیے تھے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کرنی کندی ہے؟ جواب غلط۔ یہ تو میں رونا روندا، اچھی نہیں بولو گے اصلاح کیویں ہوئے گی؟ جیڑا بندہ آندا عبادت اللہ دی، ان دا جواب غلط ہے۔ اور میرے دوستو، عبادت اللہ دی توحید ہے، اور توحید قابل قبول نہیں ہے جس توحید دے اندر غیر اللہ دی نفی نہیں ہے۔ بندہ کہندا حاجت روا اللہ، اے جملہ ٹھیک نہیں۔ حاجت روا رازق اللہ، اے توحید ٹھیک نہیں۔ مشکل کشا اللہ، اے توحید ٹھیک نہیں۔ یہ کہنا چاہیے حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، رزق دین والا صرف اللہ، غیر اللہ دی کرو نفی، اس توحید تے اللہ راضی ہے۔ جیڑا بندہ کہندا اللہ دی عبادت، اے غلطی تے ہے، کہو صرف اللہ کی عبادت۔ عبادت کندی ہے؟ اچھی بولو، پھر بول گئے ہو، صرف کہو عبادت کندی کرو گے؟ صرف اللہ۔ ہن قبول ہے توحید، صرف آئے گا، مولویاں دی نہیں، عالماں دی نہیں، کاریاں دی نہیں، خطیباں دی نہیں، سنیاں دی نہیں، وہابیاں دی نہیں، بریلویاں دی نہیں، دیوبندیاں دی نہیں، شیعہ دی نہیں، چودھریاں دی نہیں، عالماں دی نہیں، صحابہ دی نہیں، نبیاں دی نہیں، کسے دی نہیں۔ عبادت پھر بول گئے ہو، پھر بول گئے ہو، پھر بول گئے ہو، پھر بول گئے ہو، کندی؟ عبادت صرف اللہ دی۔ اچھا ہون مولویاں دی عبادت کوئی نہیں، کسی اور دی کوئی نہیں، صرف اللہ دی عبادت کاری یاسین بلوچ ہے۔ اللہ دی عبادت کیوں؟ ہوں میں کیوں سمجھانی، بس دو ہی میرے پوائنٹ ہیں آج دی تقریر دے۔ عبادت اللہ دی کیوں، تے اگلا جملہ عبادت کرنی کیویں ہے، دو گلاں دسن بس سندے تے بریک۔ میرے لئے غور کریا، بات بڑی اچھی ہے، ذہن چاہ رہی ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ بندے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔
پریشانی یہ ہے کہ بندے دلچسپی نال بندے کیوں نہیں پائے. سارے بہ جاؤ مزہ آئے گا. سپیکر صاحب تے نہیں گیا تو میرا گناہ کوئی نہیں. یا سپیکر والا اج دعا لے کے جنت لے لی سی یا بعد دعا لے کے کسی اور پاسے ٹر جا سی. آپ آکھنا کچھ نہیں. سپیکر اجے بھی نہیں چل رہا صحیح. انہوں کھولو یار. ہوں تو پکھے بھی بند ہو گئے اجے بھی نہ چلے. انہیں ادو چلنا جدو قیامت آ گئی. ادو سپیکر کی لوڑ کوئی نہیں ہونی ہے. میں تینوں مغالتا ہے. ہوں چلا کے دعا لے. پیارے بھائیو ہائے اللہ دی عبادت کیوں؟ ایاک نعبدو. ہائے سبحان اللہ. رائے وینٹی چو نہیں لبنی. رائے وینٹ دے اندر صوفی زیادہ راندنے تو سبحان اللہ کوئی نہیں. مینوں غلطی لگ گئی آئی جے اے پتہ ہوندا کہ راجہ جنگ دے اندر جانا ہے اتھے بیان ہونا ہے سبحان اللہ دا کال پہ جانا ہے تے میں اکاڑے چلے کے آ جاندہ. مینوں بغالتے لگ گئے. اچھی بولو ہاتھ کھڑا کر کے بولو ایاک نعبدو و ایاک نستعین. آئے وضو کر کے چودھریاں دے گھر نہیں جاندہ مولویاں دے گھر نہیں جاندہ دنیا داراں دے گھر نہیں جاندہ. پہلے وضو کر دے پھر اللہ دے گھر چاویندے ہاتھ بن کے آندے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اللہ عبادت تیری کراں گا. اللہ مدد بھی تیرے کو ہی منگاں گا. تو میری مددہ کردہ رویں. عبادت جدو ٹائم آئے گا عبادت تیری ہی کراں گا. اے ہر بندہ وعدہ کردہ ہے. ہن سوال پیدا ہوندہ ہے عبادت اللہ دی کیوں؟ او میرے پیارے بھائیو ایک اور جملہ لوں صرف مسئلہ سمجھان واسطے. ساریاں مخلوقاں نو پیدا کرنے والا کون؟ موڑ بھول گئے ہو. ساریاں مخلوقاں نو پیدا کرنے والا صرف اللہ. صرف نہ بھولنا. ویسے تے قرآن کریم نے بیان کیتا ہے مکے والےاں نو پوچھیا جاندا بارشاں دین والا کون ہے؟ کہندے ہیں اللہ. زمیناں بنان والا کون ہے؟ کہندے ہیں اللہ. اولاداں دین والا کون ہے؟ کہندے ہیں اللہ. تسی بھی آندے ہو اللہ. تے پھر جنگاں کیوں ہوئیاں؟ پھر بدر کیوں لڑے گئے؟ پھر احد کیوں لڑے گئے؟ صحابہ شہید کیوں ہوئے سن؟ کافر جہنم میں کیوں گئے؟ اوہ میرے پیارے ہو او بھی اللہ اللہ کہندے آن. تسی بھی اللہ اللہ کہندے ہو. توحید ہوئے انج کیا کر ساریاں مخلوقاں نو پیدا کرنے والا کون؟ صرف اللہ. مسئلہ صرف دسی صرف اللہ. ساری دنیا نو میں ایک چیلنج کرنے لگا اسی اللہ دی عبادت کیوں کرنے آئے؟ ساریاں مخلوقاں نو پیدا کرنے والا جو صرف اللہ ہے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. عبادت لائق بھی صرف اللہ ہے کیونکہ ساریاں مخلوقاں نو پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ ہے. ہن میں ایک چیلنج کروں گا کوئی جرت نہیں کرے گا میرے اس چیلنج نو قبول کرن دی. ساری دنیا نو ملا لو. مولوی بھی ملا لو. قاری بھی ملا لو. خطیب بھی ملا لو. سنی بھی ملا لو. وہابی بھی ملا لو. بریلوی بھی ملا لو. دیوبندی بھی ملا لو. شیعہ بھی ملا لو. سہروردی بھی ملا لو. چشتی قادری بھی ملا لو. عربی بھی ملا لو. اجمی بھی ملا لو.
امیر بھی ملا لو غریب بھی ملا لو ساری دنیا ملا لو تے آکھو ایک زمین بنا دیو جواب آئے گا زمین بندی نہیں کیونکہ زمین وڈی بڑی ہے چلو زمین نہ بناؤ ویسے اللہ تے ہوئے جن نے 7 بنا چھڑیاں نے تے بنائیاں بھی حقلے اللہ نے تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اسمانہ زمینہ نو بڑھایا اللہ انہاں دا نظام چلایا اللہ سمانہ زمینہ نو سجایا اللہ غیبانو جرن علیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اولادا دیوی نہ دیوی اللہ خوشیاں تے غم دیوی اللہ عمر بہتی تھوڑی دیوی اللہ او حین قیوم مقیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ ساریاں مخلوقاں نو پیدا کرنے والا حق اللہ اللہ جو ہے ساری دنیا نو ملا لو ایک زمین بنا دیو جواب آئے گا زمین بنا نہیں سکتے کیونکہ زمین وڈی بڑی ہے چلو اس طرح کرو او ایک اسمان بنا دیو اللہ نے تو 7 لنٹر پائے نے جن دے اندر تھما بھی کوئی نہیں تھلے کوئی شے لائی بھی کوئی نہیں بغیر تھمیاں تو لنٹر کھڑے کر چھڑے پھر اتنے مضبوط لنٹر نے 500 سال چلو پہلا اسمان آئے گا پھر 500 سال چلو اسمان تا موٹاپا مکدا ہے آج تک تریڑ بھی کسے ویکھی نہیں لنٹر پھٹیا بھی نہیں تریڑ بھی آئی نہیں سوراخ بھی لنٹر جو ہویا نہیں اوہ اللہ نے حقلی ذات نے 7 بنا چھڑے نے ساری دنیا مل کے ایک اسمان بنا دیو جواب آئے گا اسمان بھی بن سکتا نہیں کیونکہ اسمان بڑا بڑا ہے چلو ایک سورج بنا دیو سورج بھی بنتا نہیں سورج بڑا بڑا ہے میں گل کسے موڑ تے لے جانا چاہنا توجہ رکھی میرے پیارے بھائیو چلو چن بنا دیو چن بھی بنتا نہیں چن بڑا بڑا ہے اور چلو ایک تارا ہی بنا دیو سارے تارے نہیں ایک تارا ہی بنا دیو تارا بھی بنتا نہیں تارا بڑا بڑا ہے چلو ایک پہاڑ بنا دیو پہاڑ بھی بنتا نہیں پہاڑ بڑا بڑا ہے چلو او میرے پیارے ہو ایک سمندر ہی بنا دیو سمندر بھی بنتا نہیں سمندر بڑا بڑا ہے اور چلو آسان گل کر دیا ایک ہاتھی بنا دیو ہاتھی بھی بنتا نہیں ہاتھی بڑا بڑا ہے اور چلو اٹھ بنا دیو بولو چلے آ جاؤ اٹھ بھی بنتا نہیں اٹھ بڑا بڑا ہے چلو ایک شیر بنا دیو شیر بھی بنتا نہیں شیر بڑا بڑا ہے چلو ایک بکرا بنا دیو بکرا بھی بنتا نہیں بکرا بڑا بڑا ہے اور چلو ایک ککڑ ہی بنا دیو ککڑ بھی بنتا نہیں ککڑ بڑا بڑا ہے اور چلو ایک مکھی بنا دیو کدھر گئی سبحان اللہ سارے آدھی اچھی بولو سارے بولو گاج کے بولو ہاتھ کھڑا کر کے بولو اللہ نے چلو مکھی بنا دیو ہن مکھی دا وڈی کوئی نہیں آسف بھائی مکھی کوئی وڈی ہے اللہ دا مکھی کیویں بناؤ گے مکھی دا پیڑ کیویں بناؤ گے پیڑ دے اندر ہضم کرن والی مشینری کیویں لاؤ گے پیڑ دے اندر دل رکھے اللہ نے او کیویں بناؤ گے اللہ نے 2 اکھاں لائیاں مکھی نو او اکھاں کیویں بناؤ گے جے بنا بھی لاؤ گے اکھاں جو نور کیویں پیدا کرو گے اللہ دائے ساری دنیا مل جائے اینا سمان کدو بنانا ہے زمینہ کدو بنانی ہے پہاڑ کدو بنانے تارے کدے بنانے چن کیویں بنانے اینا تو مکھی کیویں بننی ہے مکھی دا پر بھی کوئی بنا سکتا نہیں سمجھ آ گئی نے ساریا مخلوقاں نو پیدا کرنے والا کون
صرف اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت لے کے بھی پھر صرف اللہ ہی ہے. یا کوئی لب دیو جن نے کوئی شے اللہ نہ مل کے ایک کی بنائی ہوئے پھر عبادت بھی کر لینے آئے. جے عبادت مخلوقہ نو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے, عبادت لے بھی صرف اللہ ہے. تاوستے سیانے آئے عبادت صرف اللہ دی ہے. اور عبادت اللہ دی کیوں ہن کیوں سمجھ آئی ہے؟ ایک ہور پوائنٹ بھی اللہ دی عبادت کیوں کرنے آئے اہل حدیث. اے دے مرکزی جمعیت اہل حدیث دی دعوت. پیارے بھائی ادھر غور کرے آئے. دوسرا پوائنٹ, اسی اللہ دی عبادت کیوں کرنے آئے تے اور کسی دی کیوں نہیں کرنے آئے. اے کیوں سمجھائی جا رہی ہے کیوں. وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم. اللہ دے بنی آدمو, اوے آدم علیہ السلام دے پترو. مولوی بھی آدم علیہ السلام دے پتر, چودھری بھی آدم نبی دے بیٹے, سنی بھی آدم نبی دی بیٹے, بریلوی بھی آدم نبی دے بیٹے, دیوبندی بھی آدم نبی دے بیٹے, محدث بھی نبی آدم دے بیٹے. کوئی مفسر قرآن بنیا وہ بھی آدم دا بیٹا ہے, کوئی صحابی بنیا وہ بھی آدم دا بیٹا ہے, کوئی نبی بنیا وہ بھی آدم دا بیٹا ہے. اللہ کہندا بنی آدم دیو, او بنی آدم, آدم دی اولاد میں تھانو عزت بڑی دتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت دینے والا, پھر بول گئے, عزت دینے والا صرف اللہ. ہن دو تین گلاں کرنا چاہنا. بنی آدم دی ایسی عزت اللہ نے بنائی ہے کسی اور مخلوق دی نہیں بنائی. تسی آکھو گے کوئی دلیل, سبحان اللہ, تو لوڑ کر دے, دلیل میں لوڑ کرنا. سبحان اللہ, تو ہی ذکر اچھی بولو. تسی تو میرے نال سودا ہی نہیں کر رہے. میں قرآن دینا چاہنا, تیرے کو سبحان اللہ لینا چاہنا, تیرے ہمت ہی نہیں آن رہی. اچھی بول, گاج کے بولو. ماشاءاللہ جی, تھوڑے نالوں تو میرا جگری یار خالد ہی چنگا. تو جو ذرا کریا ہے جیڑی اللہ نے آدم دی اولاد نو تے آدم نبی نو یعنی انسان نو عزت دیتی ہے, کسے مخلوق نو نہیں دیتی. پہلی بات سنو, اللہ نے مخلوقاں نو کون نال بنایا؟ جدو آدم نبی دیواری آئی اینو اپنے ہتھاں نال گن گن کے اللہ نے بنایا ہے کوئی عزت ایسی جڑی کسی اور مخلوق نو ملی ہوئے؟ کیا شان ہے انسان دی؟ اگے چلیے. دوسری عزت, کسی دی قسم مولوی چاہ رہا ہے, کسی دی قسم پیر اٹھا رہا ہے, کسی دی قسم چودھری چاہ رہا ہے. او انسان جدو تھوڑی میری واری آئی تے قسم رب ذوالجلال چاہ رہا ہے. دلیل کی ہے؟ دلیل تا پڑھنا, اڈوانس سبحان اللہ لینا چاہنا.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا لقد خلقنا الإنسان في احسن تقویم. اور جی اللہ کے سماچار میں ایمان نہ دسو شان ہے کہ نہیں؟ اللہ نے انسانہ دے بارے دے اندر انہیاں کے سماچار جا کے لوگوں نے سنا چھڑیا ہے. اے عزت اور کسی مخلوق دی نہیں، لیکن اندے تو ایک بہت بڑی عزت ہے. اے جڑیاں گلاں کر چھڑیاں اندے تو ایک بہت بڑی عزت ہے، وہ بھی انسان نو ملی ہے. وہ کیڑی ہے؟ اللہ دے کول ایک تاج آ جڑا کسے مخلوق نو ملیا نہیں، نہ فرشتیاں نو نہ جنہاں نو. او تاج ملیا ہے تے انسان نو نبوت والا تاج اللہ نے انساناں دے سر تے سجا کے ساریاں مخلوقاں نو سمجھایا ہے. انسان دی عزت سب تو زیادہ ہے. اللہ دا وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم. اللہ نے بنی آدم دی عزت بڑی بڑھائی ہے. اور میں نو ایمان نہ دسو نبوت عطا کرنے والا کیا؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا مجمع. اور نبوت دینے والا کیا؟ کسے مولوی نے نبوت نہیں دیتی، کسے کاری نے نبوت نہیں دیتی، کسے چودھری نے نبوت نہیں دیتی، کسے سنی وہابی نے نبوت نہیں دیتی، کسے سخی نے نبوت نہیں دیتی، کسے ہادی نے نبوت نہیں دیتی، کسے چودھری نے نبوت نہیں دیتی، کسے مالدار نے نبوت نہیں دیتی. ہر نبی نو نبوت دینے والا کیا؟ صرف اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت لائق بھی صرف اللہ. یا لب لو ایسا بندہ جن نے کسی نو نبوت دیتی ہوئے کہ ایک بھی لب جائے چلو پھر کوئی گزارا کرا گے. تو جے کسی نے نبوت نہیں دیتی، ہر نبی نو نبوت دینے والا صرف اللہ ہے. تو عبادت لائق بھی صرف ہے. آئے جے اللہ دی عبادت کیوں؟ ہون سنو عبادت کرنی کیویں ہے؟ یہ بھی ایک بڑا وڈا نکتہ ہے. لوگوں نے آج تک سمجھ نہیں لگنی پئی. کئی عبادت کردے ہی نہیں تے جڑے کردے انہوں نے پتہ کوئی نہیں. کرنی چاہیے دی کیوں ہے؟ کیڑی عبادت ہے جن دے نال تو جنتی بننا ہے؟ بڑے بڑے عبادتاں والے عاملۃ الناصبہ تسلا نارن حامیہ، وہ بڑی آگ میں چلے جائیں گے. آپ پکھا بند، آپ پکھا بند کر دو. اندہ بٹن کوئی نہیں تا تروڑ دو، اندہ بٹن کوئی نہیں تا پکھے نو توڑ دو. میرے کو پیسے لے لے انک تو میں مولوی ہاں نہ پیسے بھرن جو کوئی نہیں بٹن. ہون دوبارہ نہ چلایا جی. میں نو اصل نا ہوا دی وجہ تو تکلیف ہوندی. دل میرا بھی کردہ ٹھنڈا پانی ہوئے، ہوا ٹھنڈی ہوئے تے بڑا چس ہوندا ہے. لیکن چس تو بعد میں بہ جاواں تو فائدہ کوئی ہے چس دا؟ اس واسطے ذرا یہ تکلیف ہے. باقی میں کوئی شومنٹ نہیں کر رہا کہ میں پکھے بند کرا دیتا یہ کر. یہ کوئی ایڈی وڈی عظمت والی گل کوئی نہیں جڑی میں خریدی کلا. کیسے کوئی بات دعا ہی لیندا اس روزانہ کہ یار مولوی پکھا بند کرا دیتا سی، گرمی بہت لگی سی. گرمی بس دعا نہ دیتی ہوئے کسے اے تو مینوں مل سکتا. لیکن پکھا بند کرانے چ میرا اے فائدہ ہے کہ میری طبیعت بہتر ہے. پیارے دوستو میرے بھائیو، ایک نکتہ دی سمجھ آ گئی جے دنیا تے آئے کیوں آئے؟ عبادت کی. عبادت کرنی کندی ہے؟ صرف اللہ دی. تے اللہ دی عبادت کیوں کرنے آئے؟
تیسری بات عبادت کرنی کیویں ہائے ہائے کچھ لوگ عبادت کرتے ہی نہیں کچھ لوگ عبادت کرن گے کچھ لوگ عبادت نہ کر کے جہنم میں جان گے کچھ لوگ عبادت کر کے بھی جہنم میں جان گے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ عملہ والے واسطے عمل کر کر کے تھکے ہون گے نمازاں پڑھ پڑھ کے تھکے ہون گے بڑے عمل لے کے آن گے فیصلہ ہوئے گا انہاں دے عملہ والیاں نو جہنم میں ٹور دے ہو پتہ چلیا عبادت بڑی کیتی آئی کم نہ آئی پتہ گل کی ہے کچھ عبادت کر دے ہی نہیں کچھ کر دے نے عبادت نو عادت سمجھ کے میں نو عادت پہ گئی آئی نماز پڑھن دی میں اپنی عادت پوری کراں گا جی میں سگرٹا پیون والے نو عادت پہ جائے او ضرور سگرٹ پیوے گا او تمباکو کھان والے نو عادت پہ گئی ہے او ضرور کھائے گا او چاہ پیون والے دی عادت بن گئی ہے او چاہ ضرور پیوے گا ایویں عادت بن گئی ہے نماز پڑھن دی او نماز پڑھے گا او میرے پیارے بھائیوں جے عبادت عادت سمجھ کے کیتی ہے پھر قبول نہیں تو جے عبادت شوق نال کرے گا پھر قبول ہو جائے گی عبادت نو عادت نہ بناؤ جدو عبادت نو عادت بنا کے کرے گا ایک مولوی صاحب نے زور دی نماز پڑھائی ہے 10 منٹ دے اندر اے شہری بندہ سی دکاندار بندہ سی اے بیزی بڑا سی ان دی گاہکی بڑی سی اے مسیتے آ گیا سی انو عادت پہ گی سی عبادت کرن دی ایک مولوی نے زور دی نماز 20 منٹ دے اندر پڑھا چھڈی اے بولنے لگ گیا ٹائم رکھنے لگ گیا اندر تے نماز بھاری ہو گئی اے نوبو چلو گئی اے پریشان ہویا انہیں مولوی نہ گلنا کی دیا کہ 20 منٹ کیوں لا چھڈے نہیں تینوں پتا نہیں میں کاروباری بندہ میں تے کھڑا ہویا ہائے جڑا 20 منٹ نماز پڑھاوے وہ عبادت نہیں جڑا 10 منٹ پڑھاوے وہ عبادت ہے اندر تے خوش کیوں تے 20 منٹ تے ناراض کیوں انہوں عبادت دی عادت آئی تاں ٹائم لے توجہ ہے تاں کاروبار لے توجہ ہے تے جے عبادت نو کردا شوق نال ٹائم نو نہ ویندا پھر اندر تے نماز بھاری نہ ہوندی پھر اندر دھیان عبادت چے تے پھر جڑا عبادت شوق نال کرے نہ رہا ہے وہ جتنا زیادہ وقت لگائے گا عبادت میں اتنا زیادہ انہوں مزہ آئے گا اندر تے بوجھ نہیں بڑھے گی اندر تے بھاری عبادت نہیں ہوئے گی اندر ٹائم لے دھیان نہیں ہوئے گا اندر جنت کے مامن لے دھیان ہوئے گا اور وہ بندہ عبادت کردہ کردہ انہوں مزہ آ رہا ہوئے گا مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ کدی کدی صبح دی نماز پڑھا دیا سورج دنیا دا چڑھ جاندہ تے سلام پھیر دے لوگاں دے لکھوی صاحب ایڈی لمبی نماز پڑھائی فرمایا میں عبادت نو شوق نہ کرنا میرا دل کرنا پڑھی رکھا مزہ ہی نہ آ رہا ہوندا ہے کہ میں نو پتہ ہی نہیں چلدا سورج کدو چڑھ گئے اینو کہندے جے عبادت شوق نہ ہائے ہائے کنجری دا ناچ باوے 4 گھنٹے ایمان نو کرایا پھیر رہی ہے 4 گھنٹے ایمان دے ٹکڑے کر رہی ہے کنجری اپنے بکواس نال لوگاں دا پیسہ لوٹ رہی ہے اور لوگاں دا ایمان لوٹ رہی ہے کدی کوئی اٹھیا نہیں کدی کوئی کنجری دا شو ویکھن واسطے وہ تھکیا نہیں کدی کسی نو اونگ نہیں آئی کدی کسی نو پیاس نہیں لگی کدی کسی نے پیشاب سے نہیں اٹھیا کیونکہ وہ کنجری نو ویکھ رہے شوق نال اور جی میں کنجری نو ویکھنا شوق نال تھکاوٹ نہیں ایا شوق قرآن کیوں نہیں ایا شوق حدیث پڑھنے کیوں نہیں ایا شوق نماز پڑھنے کیوں نہیں ایا شوق تہجد پڑھنے کیوں نہیں ایا شوق اشراق پڑھنے کیوں نہیں ایا شوق تراویحاں دے اندر قرآن سنن دی کیوں نہیں 1.25 گھنٹہ پڑھدا قرآن کاری 1.25 گھنٹہ لگاندا 1.25 گھنٹہ رمضان دی رات ہوئے
رمضان دی رات بھی برکت والی، اللہ دا گھر بھی برکت والا، قرآن بھی برکت والا، جتے تیری جنت بننی ہے۔ رب ارشد اعلان پہ کردا ہے جڑا تراویاں پڑھے میں سارے گناہ مٹا دینا، میں انہاں نوں جہنم تو آزاد کر دینا، لیکن 3 واری تو پانی پین جانا ہے، بار بار بہ کے اٹھنا ہے، کدی تھک جانا ہے، کدی تیرے تے تراویاں بوجھل بن جاندیاں، کدی پڑھدا ہی نہیں ہے، کدی پڑھنا ہے، 3 واری سا کر کے تو آنا ہے۔ ہائے گل کی ہے او کنجری نوں سنے 4 گھنٹے، کدی تھکے نہ، اونگ آوے نہ، کدی جاوے نہ، قرآن 1.25 گھنٹہ تو سن نہیں سکنا ہے۔ اس طرح قرآن قاری پڑھنا جا رہا ہے، تینوں تھکاوٹاں کیوں بن گئیاں نے؟ تو قرآن سننا آیا ہے، عبادت کرنا آیا ہے، تراویاں پڑھنا آیا ہے، عادت سمجھ کے جے شوق نال آندا تینوں تھکاوٹ نہ ہوندی۔ شوق نال عبادت کرو گے تھکو گے بھی نہیں، مزہ آندا چلا جائے گا۔ جدو مزہ آندا چلا جائے گا مانا کی یہ ڈائریکٹ قبول ہو رہی ہے۔ او کدو مزہ آئے گا؟ جدو عبادت میں شوق آئے گا۔ آج عبادت میں شوق نہیں، تا کاری دے پیچھے رش نہیں، کنجری دے پیچھے رش بڑا ہے، قرآن دا کاری بیٹھا ہے ایک سب لے کے سارا چک ستا پہ ہے، ایسا مانا ہے تیرے اندر عبادت دی شوق۔ عادت نہیں بنانی، شوق نال عبادت کرو گے پھر جنت میں جاؤ گے، پھر تیری کدی کوئی عبادت نہ مس ہوئے گی نہ وقت مس ہوئے گا۔ ایک ہی گل ہے، 12:30 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے تو 1 بجے کیوں آیا ہے؟ کدی آیا جدو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، کدی پڑھے ہی نہیں ہے، تو 12:15 بجے کیوں نہیں آیا ہے؟ جماعت زور دی 1 بجے ہے، تو 1:15 بجے کیوں نہیں آیا مسجد میں؟ اگر تیرے دل میں ہمیشہ عبادت کا شوق آ جائے، کدی تیری جماعت بھی فوت نہیں ہوئے گی، کدی جمعہ بھی ضائع نہیں ہوئے گا، اور سارا چک تراویاں پڑھو گے کدی تھکو گے نہیں۔ عبادت میں شوق پیدا کر۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ میں کدی کدی طالب علمی دورے جان کے بونگا بلوچا جاندہ سی انہاں دے پیچھے نماز پڑھنے واسطے، اور اللہ دی قسم چاہ کے آکھریا اللہ اس بزرگ دی قبر تے 4 خربہ رحمتہ کرے، انہاں دی رومن دی سسکی میرے کنہ تک آ رہی ہوں۔ پیارے بھائیوں میں دلیل دے طور تے تھکتا نہیں گئے ہو، رکھا جا موضوع ہے، تھکتا نہیں گئے ہو، رکھا ضرور ہے، چس نہیں آئی، لیکن فائدہ بڑا ہوئے گا جے توجہ کر کے سنو۔ میرے بعد بڑا پیارا تے مٹھا خطیب آ رہے ہیں، مولانا اسماعیل عتیق حافظ اللہ، بننے ٹھپ دے گا، سونی تقریر کردہ ہے، بڑی پیاری تقریر کردہ ہے۔ میں تاہیں پڑھے ٹائم لا رہے ہیں تاکہ رکھا رکھا پہلے ختم ہو جائے۔ اور میرے پیارے ہو، سونے نبی دک سے آپی ہے جن دا نام ہے حذیفہ، سنیا جے گل دل تے شوق ہے کہ سونا نبی ادھی رات قرآن پڑھدا ہے تے میں محمد دے پیچھے قرآن سن لو۔ شوق نال جدو کوئی آئے گا، پڑھن والا بھی شوق کرے، عبادت میں شوق دا مول پاؤنا ہے۔ ویسے بھی دنیا داری دے اندر بھی جڑا شوق نال کام کرے گا، مزدوری شوق نال کرے گا، ان دے کام تے مالک بڑا راضی ہوندا ہے، تے جڑا ڈنڈی مار کے کردا ہے ان دے تے دنیا دا مالک ناراض ہے۔ او میرے پیارے ہو، اے جڑے کام نے عبادت والے، انہاں تے مالک تاں راضی ہوئے گا جدو تو شوق نال کرے گا۔
حضرت حذیفہ دا میں قرآن سننا چاہنا. سونے نبی پاک قرآن شروع کر چھڑے ہے. سورت بقرہ شروع ہو گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو قرآن پڑھ دے آن 3 طریقے آنان پڑھ دے آن تو جو کریں. ہر ایت رک دے آن. جس ایت دے اندر جہنم دی بات ہوں دی اوتھے روک کے اپنی امت واسطے بخشش دی دعا کر دے آن. جس آیت دے اندر جنت رحمت دا ذکر آندا اس آیت دے اندر روک کے سونے نبی اپنی امت کے لیے جنت اور رحمت دا سوال کر دے آن. ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے آن قرآن. پھر بار بار رک دے آن قرآن میں. اس طرح بندہ قرآن پڑھدا جائے تو سورت بقرہ شروع ہو جائے. جدو سورت بقرہ مکمل ہونے لگی تو حضرت حذیفہ آندا ہے ہنے سل یعنی رکوع ہوئے گا. لیکن میرے نبی نے بقرہ پڑھ کے بھی رکوع کیتا نہیں. تہجد دے اندر قرآن شروع ہو گیا ہے. پڑھی جا رہے ہیں میرا نبی. مینوں ایمان نہ دسو تہجد پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ پھر آل عمران شروع ہو گئی. آل عمران بھی ختم ہو گئی. پھر بھی میرے نبی نے ایک رکعت دا بھی اجے رکوع شروع نہیں کیتا. سورت نساء شروع ہو گئی. سورت نساء جدو پڑھی سورت نساء مکمل ہو گئی. 3 سورتاں وڈیاں پڑھیاں اور 5.25 سپارے بن دینے. کنا ٹائم لگیا ہوئے گا. ہن میرے نبی نے تہجد دی پہلی رکعت دا رکوع کیتا ہے. سوچو ذرا اے او اتنی لمبی عبادت کر سکتا ہے جڑا عبادت آدھا سمے کے نہیں آیا او عبادت نو شوق نہ کرنا آیا ہے. 5 سپاریاں تو بعد میرا نبی ایک رکعت دا رکوع کردا ہے. اینو کہندے جے عبادت اللہ دی پر کر دے شوق نہ. تو کیوں تھک جانا ہے 8 تراویحاں دے اندر 1.25 سپارہ سن کے ایک کاری ایک رکعت دے اندر اگر 5 سپارے پڑھے 8 رکعتاں دے کنے پارے بنے؟ پھر تیرا کی بنے گا؟ پھر تیرا کی ہوئے گا؟ اور 5 سپارے 8 تراویحاں دے اندر بھی نہیں پڑھدا. 4 پارے 8 تراویحاں چ نہیں پڑھدا. 3 پارے 8 تراویحاں نہیں پڑھدا. تراویحاں 8 نے سپارہ 1.25. تو 3 واری پانی کیوں پیتا ہے؟ تینوں بار بار تھکاوٹ کیوں ہوئی ہے؟ تینوں اباسیاں کیوں آئی ہیں؟ تیرے تے تراویحاں بھاری کیوں ہوئی ہیں؟ تو عبادت سمے کے اور شوق نال نہیں آیا. تو تے عبادت کر رہا ہے آدھا سمے کے. نبی دی عبادت ویکھ ایک رکعت میں 5 پارے. کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون. کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون. خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت ہو جئی ہوے. اتنی کیتی پیر سج گئے. اے ایویں سج گئے پیر؟ خالد بھائی اے پیر ایویں سج نہیں گئے. لمبا قیام کیتا ہے. عبادت میں شوق پیدا کرو پھر تھکو گے نہیں. تبرانی دے اندر حدیث ہے. علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح آکھیا ہے. صحابی رسول آندا میں نماز شروع کی تھی نبی پاک دے پیچھے تے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. مینوں قضاء حاجت ہو گئی. ادو گھر گھر دے اندر باتھ روم ٹائلٹ لیٹرینا نہیں آن. او باہر نکل دے آن. باہر جنگل گئے. پھر جنگل چو گھر آئے. استنجا کیتا وضو کیتا. آدھا مسجد نبوی دے اندر جانے آئے. اجے اللہ دے نبی زور دی نماز پڑھا ہی رہے آن. ایڈی وڈی عبادت میرے سونے نبی کر دے آن.
اتنی لمبی زور دی نماز آئی، اے کیوں آئی؟ کہ میرا نبی عبادت اللہ دی کر دے آن تے کر دے شوق نال آن۔ ہائے ہائے پیارے اسماعیل بھائی آگن، پیارے اسماعیل تے میرا خیال ہے کہ مینوں وار نہ گئے کہ ہن بس کر، کیونکہ مولوی شان قرآن شان مسلمان ہمارا اہل حدیث پاکستان تاریخ یاسر بروج نوجوانوں کو دلوں کی درجہ تاریخ یاسر بروج اہل حدیث پاکستان تاریخ یاسر بروج ماشاءاللہ۔ توجہ پیارے بھائیو ذرا غور کرے آئے، اے تا میرے نبی دی عبادت ہے۔ ہونے کا جھلکی دیواں میرے نبی دے یار دی عبادت کیویں؟ صحابی دا نام ہے ابو سالبہ، تہجد دی نماز پڑھ رہے، غور کری ذرا غور، تہجد دی نماز پڑھ رہے ابو سالبہ، نالے قرآن پڑھی جا رہے نالے روئی جا رہے۔ میرے لے ویکھو اسماعیل عتیق نو نہیں ویکھنا، کیوں؟ میں سونا بڑا، تسی آکھو گے تیرے نالوں تے بڑے بڑے لوگ سونے، او سونے بڑے بڑے ہونگے، لیکن جو میں بیان پہ کرنا قرآن حدیث اس تو سونی شے کوئی نہیں۔ تسی اگر مینوں نہیں ویکھو گے تھوڑی توجہ بیان چ نہیں رہے گی۔ اسماعیل بھائی نو نہیں ویکھنا ہونا، انہاں آنا ایتھے ہی ہے، پھر مینوں نہیں ویکھنا مڑ اونوں ویکھنا ہے، تاکہ اون دا بیان تیرے دماغ وچ آئے۔ توجہ کرے توجہ، سبحان اللہ ذرا پڑھ لو ہولی دی، اچھی تا تسی پڑھنی کوئی نہیں، چلو ہولی پڑھ لو، ایک باری مڑ پڑھ لو۔ ابو سالبہ رو رو کے قرآن پڑھی جا رہے، جدو گیا سجدے میں، سنی ذرا ایک میں نکڑا جا سوال پوچھوں، اور راجہ جنگ دے باسیو ایک سوال ہے، جدو سجدہ کرنا ہے تو کتھے کرنا ہے؟ آدھا مسلح تے، کوئی آدھا کلیل تے، کوئی آدھا زمین تے، جواب سارے غلط۔ میرے نبی نے پوچھیا او میرے صحابہ جدو سجدہ کریں دے ہو کتے کر دے ہو؟ اگر جی سجدہ زمین دے، نبی فرماندہ نہیں، اللہ پاک اپنے پیر ظاہر کر دے تے بندہ رب دے پیروں تے گر جاندے، رب دے پیر ہوندے نے تے بندے دا سر ہوندا ہے، او بندہ بندے دے پیروں تے ڈگ پوے انہوں مطلب مل جاندہ ہے تے اللہ تے ویسے ہی مہربانہ دا مہربان ہے۔ کیڑا رب راضی ہوندہ ہے؟ سجدہ کیتا ابو سالبہ نے تہجد دی نماز میں، تصور ہے میرا سر ہے اللہ دے پیر نے تے کی آدھا ہے سبحان ربی العالی، تین واری پڑے اللہ تو پاک، تو ہے بھی ساری دنیا تو وڈا، اللہ تو سب سے بڑا، تو ہے بھی اللہ، تو ہے بھی پاک۔ اجے بھی سجدے تو سر اٹھایا نہیں، ایمان نہ دسو سجدہ عبادت ہے کہ نہیں؟ پھر کی پڑھ دے آدھا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ تو پاک بھی ہے، تیریاں ساریاں تعریفاں بھی نے، اللہ تیرے پیرا تے ڈگ پیا، اس تو ود کے عاجزی کوئی نہیں، تے تو ود کے وڈا کوئی نہیں، وڈے دے پیرا تے میں ڈگا پیا، اللہ ایک کی ڈیمانڈ ہے، اللہ مغفر لی، میرے سارے ہی معاف کر۔ اجے بھی سر اٹھایا نہیں، اور کی آدھا ہے آدھا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودکہ وأولہ
وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہ میرے اگلے بھی معاف کر، میرے پچھلے بھی معاف کر، میرے خفیہ بھی معاف کر، میرے اعلانیہ بھی معاف کر، میرے چھوٹے بھی معاف کر، میرے وڈے بھی معاف کر. کلہ میرے سارے ہی معاف کر. معافیاں دے کلامہ جے پھر اللہ سونے، معافیاں دے کلامہ جے پھر اللہ سونے، گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونے. تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تنہ دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونے. معافیاں دے کلامہ جے پھر اللہ سونے، گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونے. خدا جی اللہ. پیارے بھائیو، بندہ کیاں دا گنہگار، گیڑے گیڑے اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں، بچ گیا میں تو تے ہنیر اللہ سونے. معافیاں دے کلامہ جے پھر اللہ سونے، گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک حق الحدیث حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا. نعرہ تکبیر. چاس بڑی آئیے بابا ریسٹ روسٹ ہو جائے. توجہ ذرا کرے ذرا توجہ، کیونکہ ہون زیادہ چاس نہ لو، کیونکہ بعد خطیب آگئے. توجہ کری، او نہ ہوئے اندھا سٹا ٹھڈا سا نکل جائے، ساڑھی پریشانی وٹ جائے. توجہ کرے آئے. ابو سالبہ عبادت کر رہے ہیں میرے سونے اللہ دی، تو عبادت کر رہے ہیں شوق نال. اتنا لمحہ سجدہ کیتا، رو رو کے پڑھی جا رہے ہیں، اللہ کو معافیاں منگی جا رہے ہیں. اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا. ہو راجہ جنگ دے باسیوں، اتنا رویا سجدے میں، معافیاں منگدا منگدا ماتا ابو سالبہ. ابو سالبہ سجدے دے اندر ہی فوت ہو. اینو کہندے جے عبادت اللہ دی تے کر دے آن شوق. ایک اللہ دے ولی کو سوال ہویا، اللہ دے ولی نال ہنوں ملاقات کر لو. پہلے نبی نال، پھر صحابی نال، ہون اللہ دے ولی نال. اندہ نام کی ہے؟ اس اللہ دے ولی دا نام سلیمان ہے. ایک بندہ سوال کردہ ہے، تیرا منات ہے سلیمان ہے، لیکن تینوں آما شامش کیوں آندن؟ او آندہ ہے میری اکھان دی بینائی جو چلی گئی ہے. کہنے لگے اکھان دی بینائی جانتا کیا مسئلہ ہے؟ کہندہ میں جمادرو نبینا نہیں آ، بیمار بھی میں ہویا کوئی نہیں، پریشانی بھی میں نو کدی آئی کوئی نہیں. میرا لے تو جو کریا ہے، اس بندوق لے تو جو نہ کرو، میرے لے تو جو کرو. جے نہیں کرنی تے بریک بلوچ دی بڑی ٹیٹ لگ گئی تے چلنی کوئی نہیں. سلیمان اللہ دا ولی ہے. فرمایا تسی نبی نے کیوں آئے ہو؟ آدھا میں بیمار کدی نہیں ہویا، تو میں بیمار ہونا بھی نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، تسی بیمار نہیں ہوئے تو ہوندے بھی نہیں. وجہ کی ہے؟ آدھا نبی پاکڑو ایک پڑی ملی ہے، وہ پڑی تے میرا عمل ہے. نبی دی دسی ہوئی دوائی میں کھا رہا، تا میں بیمار کدی نہیں ہویا. جے تسی بھی سبحان اللہ اچھی بولو گے تو تاں ایک پڑی دینا کدی بیمار نہیں رہو گے. ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ چاہی دے. او تما کھورو اڑ بڑا پڑھ دے ہو. ہائے ہائے سنو پھر ایک پڑی دے دیا. پڑی اللہ دا سونا نبی فرماندن جیڑا 1000 مرتبہ
سبحان اللہ و بحمدہی پڑھ لوے انہوں جنت بھی ملے گی، جہنم تو آزادی ملے گی، گناہ مٹھائے جان گے، رزق کو تو ملے گا جی تو خواب خیال نہیں ہوئے گا، اور ان دے سارے جسم دیاں جتنیاں بیماریاں میں اللہ چوگ لواں گا۔ 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا تیرا کام، بیماریاں تو آزادیاں کروانا خدا۔ او سلیمان اللہ دا ولیاں دا ہے، تا میں کدی بیمار نہیں ہویا کیونکہ میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن نے جب پڑھ لینا۔ ابو ہریرہ نو سوال ہویا، اے ابو ہریرہ، نبی دا یار ابو ہریرہ، صحابی رسول ابو ہریرہ، نبی دے زمانے دا محدث ابو ہریرہ، ہائے ولی کامل ابو ہریرہ، مدینہ یونیورسٹی دا ہو نہار طالب علم ابو ہریرہ، جنت دا وارث ابو ہریرہ، نبی دا شاگرد ابو ہریرہ۔ او میرے پیارے بھائیو، 5375 حدیثاں دا حافظ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ نو سوال آیا، تسی بیمار کدی نہیں ہوئے؟ کہندا 12000 مرتبہ ایک دن دے اندر سبحان اللہ و بحمدہ جو پڑھ۔ اے پڑھیا کر تیریاں بیماریاں، نہ ہیپاٹائٹس سی نبی، نہ لو نہ ڈاؤن کی بلڈ، نہ دل بند نہ کھلا، نہ وال بند نہ کھلے، جے بند بھی ہوئے تو کھل جان۔ شفاواں دین والا کون؟ اوے اللہ ناک بھول کیوں گئے ہو؟ صرف اللہ۔ شفا ڈاکٹر دے کول نہیں۔ سلیمان نو کیا گیا، ٹھیک ہے پھر تو نبی نہ کیوں ہے؟ آندہ میں اتنا رویا تہجد دی نماز میں، جی میں یوسف دے غم میں یعقوب رو رو کے نبی نے ہو گیا، اور میں تہجد قرآن پڑھدا اتنا رویا کہ میری بینائی مک گئی ہے۔ پھر سوال ہویا، کدی تھوڑی جماعت بھی فوت ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہندا ایک دن فوت ہوئی آئی، 40 سالہ دے اندر میری جماعت، جدو میری ماں فوت ہوئی میں کفن دفنا دا دیا، ٹائم کافی لگ گیا، جماعت میری رہ گئی، نماز میں وہ بھی پڑھی آئی، باقی 40 سال دے اندر میری ایک بھی جماعت بھی فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، پہلی سب بھی فوت نہیں ہوئی۔ بھلا کیوں فوت ہوئے؟ او عبادت کر دے جو شوق نالا۔ اے شوق کوئی نہیں ہوندا، او اذان تو پہلے مسیح تے چندے آن تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے۔ اسی آنے اذان ہوئی ہے، چاند گاہ کھڑن، ایک گری نبڑ لوی ہے، مڑ واگی جانا نا، اجے 20 منٹ باقی ہے۔ ہائے گلاں تے بڑیاں ہور بھی کروا، پر مینوں لگدا ہے تھوڑی بھی بس ہو گئی تے میری بھی بس ہو گئی۔ ایک گل کر دے جے شوق ہے تو سب ہاتھ کھڑے کرو، سبحان اللہ پڑھو، ماشاءاللہ۔ ساری رات بیان کرو، سنو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو سارے، سارے اونچی آنکھو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ پڑھ، سبحان اللہ۔ پھر تینوں ایک ایسی گل سناواں، جڑے ستے پڑھ انہوں چونڈ مار، چونڈا مارو تاکہ جاگے۔ یہ گل بڑی اہم ہے، تقریر دا نچوڑ نکلو ہے۔ ایک بادشاہ، ماشاءاللہ، ایک بادشاہ ہے، ایک غریب نوجوان، انہوں نوکری ملدی پئی ہے، نوکری بادشاہ دے گھر وچ۔ ہن بندہ غریب ہوئے، توجہ رکھی، بندہ غریب ہوئے، بادشاہ دے گھر وچ نوکری مل رہی ہوئے، وی آئی پی کھانا، وی آئی پی رہش، صرف جڑے مہمان آنے سی انہوں نے چاہ پانی جی میں مہمانوں دے چل دی تے او بہترین کھانے، بہترین رہشاں۔
تے نوکری بھی پیسے بھی بہت زیادہ ملتے پیسے تے وہ منڈا پتا کی آندا ہے بھٹی صاحب او نوجوان آندا بادشاہ جی اینا دی کوئی نہیں ہونی نہ کھپی اینا نو میں قیامت والے دن پوچھنا اینا میں ماں نو خوش نہیں کیتا سی اللہ لیکن میں تو کچھ بھی نہیں آکھاں گا ادو بھی سبحان اللہ پڑھو گے تو ثواب ہے مشرق بھی بھر جائے گا نیکیاں نال تے مغرب بھی بھر جائے گا نیکیاں نال ہن پڑھو تے بھاویں نہ پڑھو مینوں تو کاوڑ چڑھا چھڈی نے ایک بندہ جی اللہ بیٹھا ہے باقی سارے اینج لگدن جویں پانچ چپ دے کیپسول کھا کے بیٹھے ہو او میرے پیارے ہو ذرا گج کے بولو او نوجوان آندا ہے نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب قدم بڑھاؤ اچھی بولو اچھی بلوچ صاحب قدم بڑھاؤ بلوچ صاحب قدم بڑھاؤ ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے اچھی ہاتھ کھڑے کرو بلوچ صاحب قدم بڑھاؤ بلوچ صاحب قدم بڑھاؤ چاچا سائی نے کہ نہیں یہ نعرہ وجہ شوق نال عادت نال نہیں جیڑا شوق نہ کام ہوئے ان دا مزہ ہے پیارے بھائی ادھر غور کرے آئے بار بار کیا جاندہ بلوچ صاحب قدم بڑھاؤ بڑھائی تا جاننا اور کی دے کلوتا تا نہیں تُسی میرا نال نہ ٹر دے آؤ آج تقریر عتیق صاحب دی نہیں ہوئے گی انہا دا صبح دا درس ہوئے گا اے بندہ بہو وڈا ہے ان دا تھوڑے جے ٹائم نال گزارا نہیں تھیندا سنو ذرا او نوجوان آندا ہے بادشاہ جی مینوں تیرے گھر دی نوکری مل رہی ہے اے بڑی اچھی نوکری ہے بادشاہ دے گھر وچ نوکری مل رہی ہے لیکن میں کرنی نہیں میریاں 3 شرطاں ہون گیا یہ کون آندا جنوں تنخواہ چاہیے غریب نو بادشاہ ہوئے اچھا شرطاں نہ رہنا تے جا چلا جا مینوں بندے بڑے لیکن وہ نوجوان کہنے لگا تیرے گھر دی نوکری کراں گا لیکن 3 میریاں شرطاں ہون گیا پہلی شرط میں سارا دن تیرا کم کراں گا انج بھی نہیں 8 گھنٹے کراں گا صبح آواں گا شام تک میں تیرے کم کراں گا گھنٹیاں دی پابندی نہیں اور کراں گا بھی ٹھیک اور کراں گا بھی جلدی اور میرے کماں تے تو راضی ہوئے گا ڈنڈی نہیں ماراں گا پریشان نہیں کراں گا تو ہوئے گا پھر بھی تو گھر وچ نہیں ہوئے گا پھر بھی لیکن جدو مینوں مسجد جو اذان دی آواز آئی میں تیرے کام نہیں کراں گا پھر میں اللہ دا گھر جا کے نماز پڑھاں گا نال کہنے لگا تیری گل کیوں مننا گا تیرے آنکھیں کیوں سارا دن لگا گا تو مینوں تنخواہ دینی ہے تو میں مسجد اللہ دی نماز کیوں پڑھاں گا انہیں جنت جو دینی ہے کیسی سوچ کیسی بات اے بھلا کیوں شرطاں لا رہے ہیں انہوں نوکری دی بھی شوق ہے تو انہوں عبادت دی بھی کدی کسے منڈے نے ساڑھے نوجوانہ نے اے شرطاں رکھیاں نے وہاں بادشاہ یا اذان آئے گی فوراً ہی میں تینوں چھڑ جانا تیرا لکھاں دا نقصان ہو جائے تے میں خیال نہیں کراں گا کیوں تیری تامن دا رواں گا تو تنخواہ دینی ہے مسجد تا جاواں گا انہیں فردوس دینی ہے دوسری شرط
میری اے سارا دن تیرا کم کرا گا، جدو رات ہو جائے گی پھر میں تیرے آنکھیں بھی نہیں لگنا، تینوں مصیبت آ جائے تو مر بھی جائے میں تیرے لے اوڑا نہیں، تیری سننی نہیں، تیرا نقصان ہو جائے ان دے لے اوڑا نہیں۔ دن تیرے واسطے تے رات صرف ساری اللہ کے لیے۔ رات میں اللہ نو سنانی ان گلاں، رات تیرے واسطے نہیں۔ تیسری شرط، تیری چار حویلی دے اندر، تیری چار دیواری دے اندر، تیرے محل دے اندر میں رات گزاراں گا۔ ایک کمرہ میں نو حکلے نو چاہیے ہے، ایسا کمرہ جس کمرے دی تینوں ضرورت نہیں، ایسا کمرہ جس کمرے لے تو ساری عمر جانا نہیں، بس اندے میں حکلہ آرام کرنا ہے۔ اے شرطہ تینوں اگر وارے چین تے میں تیرا نوکر تو میرا آقا، اگر اے شرطہ تینوں منظور نہیں تے میں تیری نوکری کرنی نہیں۔ اگے بھی رب دا کھا رہا کوئی اور اللہ سبب لائے گا، جس نوکری چ میری جنت اجڑ جائے مینوں وہ رنگی نوکری دی ضرورت ہے نہیں ہے۔ کمال ہے۔ بادشاہ بھی کوئی دنا تے سمجھدار تے نیک ہوئے گا، او آدھا مینوں تینوں شرطہ منظور، تو میرا نوکری کا وہ سمجھ گیا اس کے لڑکا نیک ہے۔ چلدا رہا کم، چلدا رہا انہاں شرطاں دے تا چلدا رہا۔ ایک دن بادشاہ دی پھرکی گھم گئی۔ اے ویسے بندیاں دی گھم ہی جاندی۔ ہنے میں تھانوں ایک گل چ کراں نا تے تسی اون دے تے کوئی نہیں عمل کرنا۔ میں کہنا ایدے جاویں آجے، ایدے چلے جاویں آجے، ادھر بھی چلے جاویں، ایدے نہ جاویں، ایدے خطرہ ہے، ایدے نہیں جانا۔ تسی آکھنا بلوچ صاحب ایدو روکدا جانا ایدے ہی ہے، بھاویں لات بچ جائے۔ اے آج دی نہیں گل ہے، پرانی بھی گل ہے۔ اللہ دا جنت ساری تیری ہے، اے شڑا آکھیا سی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ بابا اوریاں دے میں ٹھیک ہے، اللہ انار کھا رہا سی، دودھ دیا نہراں پی رہا سی، بابا ساڈا دل لان واسطے حور بھی اللہ نے دے چھڈی آئی۔ ساڈی اما اوا انہاں دے واسطے بیوی بھی بنی ہوئی آئی تے حور بھی بنی ہوئی آئی۔ سونے دے محلہ چ بابا رہ رہا سی، بڑیاں عیشاں اڑا رہا سی۔ اللہ دا ایک درخت دے نیڑے نہیں جانا۔ بابا جا کے ہٹیا کہ نہیں؟ ہٹیا کہ نہیں؟ جا کے ہٹیا، صرف نہیں نیڑے ہی نہیں گیا، کھادا بھی ہے۔ کھادا کہ نہیں کھادا؟ اسی اس بابے دی اولاد آئے جدو روکیا جائے انسان کام کردہ ضرور ہے۔ کام چلدا رہا۔ ایک دن بادشاہ دے منڈا نیک بڑا ہے، ہن کام خراب ہوا ہے۔ منڈا نیک بڑا ہے، منڈا امانت دار بڑا ہے، لڑکا کام دا یعنی مخلص ہو گئے، کام کردہ بڑا ہے، اللہ دا بھی پیارا بڑا ہے۔ پتہ نہیں گل کی ہے، کمرہ حق اللہ کیوں لے آئے؟ ہمیں دل خیال آیا انہاں دی تو ہور گل سی تے بادشاہ نو ہور سمجھ آ گئی۔ رات نو بادشاہ جسوسی کرن وگ گیا۔ میں ویکھا تا صحیح کمرے دے اندر کردہ کی ہے، تالا اندروں ماریا ہے، بتیاں بجھائیاں ہوئی نے، لیکن لکڑی دا دروازہ ہوئے بعد دفعہ چیر ہوندن انہیں چو بندہ نظر آ جاندہ۔ جدو نظر ماری تے او تے طالب علم جڑا لڑکا ہے
او تے تہجد دے اندر اللہ دے سامنے روئی جا رہے سی کدی تہجد پڑھدا پیا ہے کدی دعاواں منگدا پیا ہے اللہ کولوں معافیاں منگی جا رہے ہیں اللہ میری ماں جدو صبح چولہا بال دی ہے وچ نکیاں نکیاں لکڑیاں رکھ دی ہے پہلے اگ اونوں لا دی ہے مڑ وڈیاں لکڑیاں نو اگ لگا دی ہے پھر چولہا گرم ہو جاندا ہے پھر اندے تے روٹیاں پکدیاں نے اللہ بندیاں نے جہنم میں سڑنا ہے لکڑیاں دے طرح میں چھوٹی لکڑا کدے پہلے مینو جہنم دی آگ نہ لگ جائے اللہ میں کمزور بڑا پر مینو معاف کر دے نالے روئی جا رہے ہیں نالے تہجداں پڑھی جا رہے ہیں جدو صبح ناشتے دا ٹائم ہویا اس نے لڑکے نو بھی بلا لیا بادشاہ نے اپنی بیوی نو بھی بلا لیا تے آندا او بیٹا جیڑا تو حق اللہ کمرا لیا ہے مینو لگ گئی ہے پتہ سمجھ ان دے اندر تو کی کیتا ہے او ساری عبادت رات والی میں تیری سن بھی لئی ہے تے میں ویکھ بھی لئی ہے آج تو بعد تینوں ایک بات بڑا ریلیف دے کے جا رہا تو میرا گھر دا گھر چ ضرور رہنا ہے تو نمازاں پڑھنیاں نے تو قرآن پڑھنا ہے تو عبادت کرنی ہے تو اشراق پڑھنی ہے تو تہجد پڑھنی ہے تو دعا کرنی ہے تو ذکر کرنا ہے تو میرے کو ڈبل تنخواہ لینی ہے لیکن کام نہیں کرنا کام واسطے میں الگ نوکر رکھنا ہے ہن کیڈا وڈا ریلیف سی ساڈے ورگا کوئی ہوندا خوش ہو جاندا اس وقت ہی اس نوجوان دی چیخ نکلی تو یکدم رو کے آدھا اللہ سنیا جو ذرا اللہ او میرا سونا اللہ تیرے میرے رازاں جڑے آج تک کسے نو پتہ نہیں سی تے او بادشاہ نو پتہ لگ گئے ہون میریاں عبادتاں کادیاں رہ گئیاں ہون میری تہجد کا دی ہے تہجد اصل ہے جنوں رب ویکھے کوئی بندہ نہ ویکھے سلو اگے کی ہے سلو باللیل والناس نیام تہجد ہے لوگ والناس نیام دنیا ستی پئی ہوئے تو تہجد پڑھ رہے ہوئے معنی کی ہے لوگ تیری تہجد نہ دیکھن انہاں نو پتہ نہ لگے بس اللہ نو پتہ آوے انہوں تہجد دی عبادت آندے نے آدھا اللہ میری تہجد تے بادشاہ نو پتہ لگ گیا ہے ہن میں نہ بھی پڑھیا تے انہیں کہنا نیک بڑا ہے میرے دل چ ریاکاری آ گئی میری یہ ساریاں عبادتاں گلو جان گیاں اللہ ہن ایک ہی بچن دا حل ہے مینوں ہنے موت دے دے اجے ان دے کلمے موت دے پورے نہ ہوئے او ڈگا تے فوت ہو گئے انا للہ و انا الیہ عبادت کرنی کندی ہے بولو عبادت کرنی کیویں ہے عبادت کرنی کیویں ہے شوق نال ان دے نال بیڑے پار ہو جان گے آخر دعوانا ان الحمد محترم جناب محبوب العوام حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب عبادت کے حوالے دے نال گفتگو کر رہے سن دعا کرو اللہ پاک انہاں دی زندگی دے اندر برکت فرمائے اللہ پاک قدم قدم تے انہاں دی حفاظت فرمائے ساڈی اس کانفرنس دے معزز مہمان محترم چودھری وقار حاکم علی صاحب محترم جناب
رائے محمد طارق صاحب، محترم جناب حافظ محمد شوکت صاحب، محترم جناب رانا نثار محمود صاحب، یہ تمام دے تمام تشریف لیا چکے نے. میں انہوں دل دیاں اتھا گہرائیاں تو اہلاً سہلاً مرحبا کہاں گا. محترم چودھری وقار حاکم علی صاحب چند دن تو انہوں کی طبیعت ٹھیک نہیں، دعا کرو اللہ پاک انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. وہ کہہ رہے سن کہ میں جلدی واپس جانا ہے، لہذا میں انہوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم کے اندر سانو ٹائم دیتا ہے اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے حاضری دیتی ہے. وہ اپنے دستے مبارک کے نال ایک قرآن اندازی کر کے جانا چاہتے ہیں. میں محترم جناب اسماعیل عتیق صاحب کے خطاب تو پہلے انہوں کہوں گا کہ وہ اپنے دستے مبارک کے نال قرآن اندازی کر دے اور اس تو بعد انشاءاللہ رزلٹ وغیرہ جہاں ان کا اعلان ہوئے گا. پھر انشاءاللہ خصوصی خطاب اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی کا ہوئے گا. ڈیری لا دیں. وہ چاچے نو کھلایا جی. چاچا ادھر چاچے نو کھلایا جی. چاچا جہاں ادھر ادھر ویکھنا پہ ادھر آ. بابا بابا ادھر ادھر. دعا کا ٹائم ہے، یقینی بات ہے. ہر ایک دے دل دے اندر میرا نام نکلے جی کرتا ہے نا. دل دے اندر دعا کرو، ہو سکتا ہے کس بندے دی اللہ پاک اس وقت سن لے اور اس کی نام نکلائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ دی ذات نے مینوں اس سیاستدانوں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح گلاں نہیں آندیاں جہے سمندر دے وچ موتی کٹ کے لے کے آتے ہیں، کیونکہ مینوں آندیاں نے سیدھیاں جیاں گلاں تے سیدھا ہی سیاست کی آدھے والد صاحب کی طرح. اور اے اگر ہمت طاقت ملی ہے تے خدا دے رسول تو بعد تھوڑی دعاواں نال ملی تے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اسی طرح چلائی رکھے اور مینوں اسی طریقے نال ہمت دیتے رکھے کہ میں تواڈے اس سلسلے میں چلائی رکھوں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ میں منگیا ہے. اے اج کلا وقار حاکم علی نہیں ٹکٹ کٹدا پیا، اندے وچ تواڈیاں دعاواں شامل ہیں. بزرگ سارا حالات پرچی انہوں نے اٹھا لی. اعلان میں بعد چو کروں گا، پہلے وعدہ کرو کہ آخری خطاب سن کے جاؤ گے. میں تمہیں جس وقت یہ پرچیاں ڈالیاں جا رہی سن پروگرام کے شروع دے اندر میں ایک اعلان کیتا سی کہ قرآن اندازی ہوئے گی اور جیڑی پرچی نکلے گی اگر وہ ساتھی اس جگہ تے موجود ہوئے گا تے
انہوں انشاءاللہ کھڑا بھی کیتا جائے گا، بڑی خوشی دی بات ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہویا تو یہ پرچی ختم ہوئے گی، ایک دوسری قرآن اندازی دے ذریعے ایک دوسرے بندے دا نام کڈیا جائے گا۔ کی خیال میں اعلان کر دیا؟ ذوالفقار احمد، والد کا نام پلندہ، محلہ پتی، وارڈ نمبر 9، راجہ جنگ۔ ذوالفقار احمد، ساتھی کھڑا ہو جائے اگر ہے ذوالفقار احمد، بزرگ نے ذوالفقار احمد۔ اگر وہ اس جگہ سے موجود نہیں ہے تو پھر انہوں دی قسمت، انہوں دا ہونا ضروری ہے۔ انہوں دا بیٹا یا کوئی انہوں دا عزیز نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا، انہوں دا ہونا ضروری ہے۔ ذوالفقار احمد، وقار حاکم علی صاحب دوسری پرچی اٹھانے دیں، دوسری پرچی کر دیں۔ نہیں جی، اچھا ڈبا لا لیا ایسا کٹو کٹو ٹھیک ہے۔ کوئی گل کٹ دے ہوں عورتوں تو اتنے آنا عورتیں موجود ہیں، چلو پوچھ لو۔ اچھا جی، سلمہ فاطمہ، شوہر کا نام احسان الحق طاہر۔ سلمہ فاطمہ، کیونکہ ماواں بہناں موجود نے مدرسے دے اندر، ایک چھوٹا بچہ میں بھیجنا وا، وہ پتہ کر کے آئے کہ واقعی حقیقتاً سلمہ فاطمہ موجود نے، یہ تصدیق کر کے ضرور دسے۔ ایک سیانہ جو بچہ جڑا نا وہ بھیجیے جی۔ چھوٹا جو بچہ موجود ہے، یہ کہہ رہے ہیں میری دادو لگ دیا نے اور موجود نے، چلو مبارک ہوئے، انہوں نے بہت بہت مبارک ہوئے۔ یہ ماسٹر اختر صاحب کے لگتے ہیں جی، ماسٹر اختر صاحب وفات پا چکے نے، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے، اللہ پاک انہوں نے قبر منور فرمائے۔ کہ انہوں نے بہو لگ دی ہے سلمہ فاطمہ، انہوں نے بہت بہت مبارک ہوئے۔ اور انہوں کی درخواست ہے کہ جس وقت عمرے واسطے جان، سارے سارے واسطے دعا کریں، اللہ پاک سانو سارے نو سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جو راجہ جنگ وچ بیمار نہیں، جو پریشان حال نہیں، ہاں راجہ جنگ دے اندر جتنے بھی بیمار نے، اللہ پاک انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنی دعاواں دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے انہاں واسطے دعاواں کرن، مسجد نبی دے اندر جا کے انہاں واسطے دعاواں کرن۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو جی سارے السلام علیکم۔ کر سب جلدی کرو ہمارے معزز مہمان حافظ محمد شوکت محمود صاحب، انہوں کی گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لیں۔ حافظ محمد شوکت صاحب، بڑے اختصار دے نال میں اس سال دے سالانہ امتحان دا رزلٹ تہاڈے سامنے آؤٹ کرنا چاہنا۔ اس تو پہلے بڑے ہی اختصار دے نال تمام بھائیوں، دارالعلوم ضیاء السنہ بہت پرانا ادارہ، تہاڈا اپنا ادارہ ہے، اور تقریباً 65 سال تو یہ ادارہ دینی خدمات جہاں نے سر انجام دے رہا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اس ادارے کو قیامت تک آباد فرمائے، اچھی ساری آمین کو۔ الحمدللہ ہر سال اس ادارے کے اندروں 7-8 ایسے طالب علم قرآن پاک مکمل حفظ یاد کر کے اس ادارے تو فارغ ہوتے ہیں۔
الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اس سال بھی اس ادارے کے اندروں 6 طالب علم ایسے نے جنہوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا. آپ سب کیا انہوں کے نام ہے سامنے فلیکس سے لگے ہوئے. ایک خوشخبری ہے جی میں تمہیں سنانا چاہنا. کافی دیر تو میری خواہش سی کہ جس طرح یہ ادارہ حفظ کا ادارہ ہے اس ادارے دے اندر حفظ دے نال نال عصری تعلیم کا بھی جڑا آغاز کیتا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال مارچ کے مہینے دے اندر عصری تعلیم کا بھی باقاعدہ اسی اس ادارے دے اندر آغاز کر چکے ہیں. اس ادارے دے اندر 5ویں پاس بچہ جڑا ہے انہوں داخل کیتا جاتا ہے اور 3 سال دے اندر حفظ دے نال اس نو مڈل دا امتحان دلوایا جاتا ہے. اور جڑا طالب علم مڈل کر کے سارے کو آئے گا داخل ہوئے گا 2 سالوں کے اندر حفظ کرواواں گے اور اس کے نال انہوں میٹرک کا امتحان بھی دلواواں گے. الحمدللہ اس عصری تعلیم کا آغاز ہو چکے ہیں. سارے بھائیاں کی گزارش ہے جنہوں نے اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے کہ وہ اس ادارے کا انتخاب کرن اپنے بچیاں نو اس ادارے دے اندر داخل کراؤ گے نہیں انشاءاللہ. میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک جنہوں نے تو اولاد عطا فرمائی ہے اللہ انہوں نے بیٹیاں نو قرآن دا حافظ بنا. اچھی ساری آمین. اللہ پاک انہوں نے بیٹیاں نو بھی قرآن دا حافظ اور قاری بنا. یا اللہ جنہاں کو اے اولاد دی نعمت موجود نہیں یا اللہ انہوں نے نرینہ اولاد عطا فرما. سب تو پہلے سالانہ امتحان کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام حافظ اسمار بن محمد صدیق. میں حافظ شوکت محمود صاحب، رائے محمد طارق صاحب اور اپنے معزز مہمان حاجی ابوبکر صاحب ان تمام مہمانوں کی گزارش کروں گا کہ اپنے دستے مبارک کے نال بچے کو انعام دے. مکمل قرآن پاک کا امتحان اس بچے نے دیتا ہے اور پہلی پوزیشن حاصل کی. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب احسان الہی بن محمد طارق شاہ. احسان الہی بن طارق شاہ. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طلباء. پہلے طالب علم کا نام شعیب بن محمد منشا. دوسرے طالب علم محمد عثمان بن انعام اللہ. محمد عثمان بن انعام اللہ. اس تو علاوہ 3 اعزازی انعام بھی اسی طالب علموں واسطے رکھے نے. ایسے طالب علم جنہوں نے پورے سال دے اندر اساتذہ دے نال بڑا احترام ادب اور ادارے کی بہت زیادہ خدمت وغیرہ کی ہے. انہوں نے پہلے طالب علم کا نام حافظ عدیل احمد. پورے سال دے اندر بہترین جڑا حافظ رہا ہے اس طالب علم کا نام حافظ اسمار. حافظ اسمار. اور منزل یعنی پورے قرآن کی گردان تھوڑے دنوں کے اندر مکمل کرنے والے حافظ عبد الرشید. حافظ عبد الرشید. ایک سال دے سالانہ امتحان کا رزلٹ سی. اور میں انہوں طالب علموں سٹیج پہ دعوت دیاں گا جنہوں نے اس سال مکمل قرآن پاک اس ادارے کے اندر یاد کیتا ہے. وہ آنا اور اپنی اسناد حاصل کرنا. حافظ عمر وقاص. حافظ سلمان. حافظ عمر سلیم.
حافظ افتخار احمد، حافظ محمد آصف، حافظ فرقان حسن، اس ہم طلباء جنہوں نے اس سال مکمل قرآن پاک حفظ کیتا اس ادارے دے اندر، دعا کرو اللہ پاک اس ادارے دے اندر جتنے بھی طلباء پڑھ رہے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں نے مقصد دے اندر کامیاب فرمائے۔